السلام علیکم ناظرین انگلش لٹریچر کی ابتدا کا سراغ ہمیں اس زمانے سے ملتا ہے جب انگریزوں کے آباء و اجداد براعظم یورپ میں رہتے۔ یہ زبان بولنے والے لوگوں کو تاریخ نے اس وقت دریافت کیا جب وہ جرمن اوشین کے کنارے آباد تھے۔ جرمن اوشین کو اب بحر شمالی یا نارتھ سی کہا جاتا ہے۔ یہ اینگلو سیکسن ٹرائبز تھے جن کی 3 برانچز تھیں۔ دی اینجلز یہ ڈنمارک کے ساؤتھ ویسٹ میں آباد تھے۔ یہ جرمینک پیپل تھے جنہوں نے سیکسنز اور جیوٹس کے ساتھ مل کر 5th سینچری CE میں برطانیہ کو تسخیر کیا۔ اینجلز ہی نے برطانیہ کو انگلینڈ کا نام دیا۔ اینجلز کا ذکر رومن تاریخ دان گیس کارنیلیس ٹیکیٹس کی کتابوں میں ملتا ہے، جس میں وہ جرمینک گاڈس نرتھس کا ذکر کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، نرتھس ٹیرا میٹر یا مدر ارتھ 7 قبیلوں کی دیوی تھی جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ان 7 ٹرائبز میں اینگلز بھی شامل ہیں۔ اس دیوی کا ٹیمپل بالٹک سی کے کسی جزیرے پر موجود ہے۔ بیڈ اپنی کتاب ایکلیسیسٹیکل ہسٹری آف دا انگلش پیپل میں لکھتا ہے کہ اینجلز کا آبائی وطن اینگولس تھا، جسے اب شلیزوگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شلیزوگ موجودہ جرمنی کی اسٹیٹ ہے۔ اسے شلیزوگ ہولسٹین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جرمنی کے نارتھ ویسٹ میں واقع۔ یہ قبیلہ دریائے ایلبی کے کنارے آباد تھا۔ ریور ایلبی مغربی یورپ کے عظیم دریاؤں میں سے ایک ہے جسے لیب ریور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 1165 کلومیٹر ہے۔ یہ زیک ریپبلک اور جرمنی کے درمیان بہہ رہا ہے۔ جرمنی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہیمبرگ اس کے کنارے آباد ہے۔ جیوٹ کینٹ، دا آئل آف وائٹ اور ہیمشائر میں جا بسے تھے۔ سوشل سٹرکچر کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ ایویڈنس ملتا ہے کہ یہاں پر بسنے والے جیوٹس یہاں کے مقامی ہمسایوں سے بالکل مختلف تھے۔ بیڈ ہسٹوریا ایکلیسیسٹیکا میں کہتا ہے کہ اینجلز، سیکسنز اور جیوٹس ایک دوسرے سے باہم جڑے ہوئے تھے اور وہ ڈائلیکٹس بولتے تھے جو ایک دوسرے سے انتہائی ملتی جلتی تھی۔ ناظرین، ڈائلیکٹ سے مراد ریجنل ورائٹی آف لینگویج ہے جنہیں ہم اردو زبان میں بولیاں کہتے ہیں۔ اسے اگر ہم آسان زبان میں لیں، جو زبان کسی بھی علاقے میں بولی جاتی ہے وہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد اس کے لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان قبائل کا پہلا باضابطہ ہیرو بیوولف کو مانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس قوم کے سنگرز کی بات کریں تو ہمیں 2 کلاسز ملتی ہیں اس دور کے سنگرز کی۔ پہلی کلاس کو دا گلی مین کہا جاتا ہے۔ دا گلی مین یہ وہ سنگر تھے جنہوں نے اپنے ذاتی سانگز تو تخلیق نہیں کیے، مگر یہ ان یونانی شعراء کی کاپی کرتے تھے جنہیں ریپسوڈسٹ کہا جاتا تھا۔ لٹریچر میں ریپسوڈسٹ کن شعراء کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ They were those who were professional reciter of epic poems۔ دوسری کلاس دی سکوب کہلاتی تھی۔ یہ شاعر تاریخی واقعات کو اشعار کے سانچے میں ڈھال کر نغمات تشکیل دیتے تھے۔ یہ شاعر زیادہ تر لارڈز اور کنگز کے دربار سے وابستہ ہوتے تھے۔ یہ بنجارے ٹائپ تھے، شاعر تھے، گلوکار تھے، نگر نگر گھومتے تھے، پھرتے تھے۔ جہاں بھی ان کو جگہ ملتی وہاں کے درباروں میں یہ گھس جاتے اور اس دربار سے منسلک بادشاہ یا لارڈ کی مدح سرائی کرتے، جس کے بدلے میں ان کو مراد سے نوازا جاتا۔ ان کی شاعری کے صرف 2 قدیم ترین نسخے دستیاب ہیں۔ دا فرسٹ از دا فریگمنٹ نون ایز وٹسٹ۔ دوسرا جو ان کا گیت ہمیں ملتا ہے وہ ڈیورز لیمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سانگ کی اوپننگ کچھ اس طرح سے ہے: دیٹ ہی انڈیورڈ دس آلسو مے آئی۔ اسے پہلی انگلش لیرک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس دور کی طویل ترین پوئم بیوولف ہے جو تقریباً 3000 لائنز یعنی 1500 اشعار پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر سا احوال جو انگلینڈ کی قدیم ترین قوم اینگلو سیکسن اور جیوٹ کے کلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے
جہاں پر یہ ٹاپک ہم ادھورا چھوڑ کر جائیں گے، اور ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ بیو ولف اور اس کی کہانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ